آپ اللہ کے رسول ہیں، انک لمن المرسلین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی رسول ہیں فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جیسے بعض سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو لوگ آپس میں لڑائیاں نہ کرتے، یعنی یہ مسلمان اور کافر کی لڑائی نہ ہوتی، سب کو اللہ مومن کر دیتا، اللہ کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات دیے اور ان کی مدد کے لیے سیدنا جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی۔ اگر اللہ چاہتا تو اتنی واضح نشانیاں ملنے کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور بعض مومن ہو گئے، بعض کافر ہو گئے۔ اگر رب چاہتا تو زبردستی روک سکتا تھا کہ ان کی لڑائی نہ ہوتی، یا اللہ چاہے تو ساری کائنات کو مسلمان کر دے، لڑائی ہی نہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کو امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، بعض لوگ وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل نبی کیوں مانتے ہیں؟ حالانکہ بعض احادیث میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، مجھے یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دو۔ وہ احادیث پہلے کی ہیں جب تک یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے آپ کو امام الانبیاء بنایا ہے، نبی الانبیاء بنایا ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت آپ کو دی ہے، تو اس کے بعد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں فرمایا کہ مجھے فضیلت نہ دو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تمہیں جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اسے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے جس میں خرید و فروخت نہ ہو سکے، یا تمہاری دوستیاں کام نہ آئیں، یا کسی کی سفارش کام نہ آئے۔ یہ اس لیے ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ کے نام پہ جو خرچ کر لے گا وہ فائدے میں رہے گا، اور اگر مرنے کے بعد، جیسا قرآن کریم میں کئی آیات میں ہے کہ کافر یہ چاہے گا کہ ساری زمین سونے چاندی سے بھر کے میں اللہ کو بطور فدیہ دے دوں، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور کافر کے حق میں کسی کافر کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی، البتہ مسلمان کے حق میں مسلمان کی سفارش قبول ہوگی۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ حی ہے، یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، ہر چیز کو تھامنے والا اللہ ہے۔ اللہ کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ کے سامنے سفارش بھی نہیں کر سکے گا، اور اللہ کو مستقبل کا بھی، ماضی کا بھی، حال کا بھی مکمل علم ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ لوگ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ لوگ اللہ کے علم کو سمجھ جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ جتنا علم اپنے کسی بندے کو دیتا ہے اس کے بعد اتنا ہی علم ہوتا ہے، اللہ کا مکمل علم کسی اور کے پاس نہیں آ سکتا۔ پھر فرمایا کہ کرسی آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ وسیع ہے، اور اللہ آسمانوں اور زمینوں کو تھام کر ان کی حفاظت کر کے تھکتا نہیں ہے، وہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ آیت الکرسی کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ انسان آیت الکرسی پڑھ کے کسی چیز پہ دم کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو چوری سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اسی طرح رات کو آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر پہ پھونک مار دے، یعنی تصورات ہی میں مارے، لازمی نہیں کہ وہاں چل چل کے مارے، تو اللہ تعالیٰ اس گھر کو بھی چوروں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد جو آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے وہ دنیا سے جاتے ہی سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ ابی، یہ بتاؤ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ آیت الکرسی یہ سب سے عظیم آیت ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی آپ نے مبارکباد دیا۔ پھر یہ آیت ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔ یہاں بھی بہت سارے لوگ مغالطہ کھا جاتے ہیں
کہ جی جب دین میں زبردستی نہیں ہے تو پھر نماز کے چھوڑنے پر امام احمد بن حنبل کیوں کہتے ہیں اسے قتل کر دو، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں فرماتے ہیں کہ اسے جیل میں ڈال دو؟ سختی تو ہے نہیں۔ یاد رکھیے گا، دین کے قبول کرانے میں زبردستی نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، لیکن جب مسلمان بن گیا ہے تو اب دین پر عمل کرانے کے لیے سختی تو ہوگی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کسی بھی ملک میں جانے کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ زبردستی سعودیہ جاؤ، زبردستی کوئی نہیں بھیج سکتا، لیکن جب میں ویزا لے کے وہاں پہنچ گیا ہوں تو اب وہاں کی حکومت اپنے قوانین کے مطابق مجھ سے عمل کروائے گی۔ اب میں کہوں کہ جی آپ کیوں عمل کروا رہے ہیں زبردستی، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے ملک میں کیا لینے آئے ہو؟ جب ہمارے ملک کے قانون آپ نے فالو نہیں کرنے تو پھر آپ ہمارے ملک میں آئے کیوں ہو؟ وہ نکال بھی سکتے ہیں۔ بالکل یہی مثال ہے کہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے زبردستی نہیں ہوگی، لیکن جب کوئی اسلام میں داخل ہو جائے گا تو پھر اسلام کی تعلیمات پر عمل کروانے کے لیے سختی ہوگی۔ اللہ جو ہے وہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور اللہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور کافر جو ہیں ان کے دوست شیاطین ہیں، اور شیاطین جو ہیں وہ روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے کے جاتے ہیں۔ اور پھر تیسرے رکوع کے پہلی آیت میں ہی ابراہیم علیہ السلام کا ایک مناظرہ ہوا تھا نمرود سے، اس کا ذکر ہے کہ نمرود نے پوچھا کہ آپ کس رب کی دعوت دیتے ہو، آپ کا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک بے گناہ آدمی کو اس نے پھانسی دلوا دی، اور جسے سزائے موت ہوئی تھی اسے رہا کر دیا، تو کہنے لگا دیکھو میں نے زندگی بھی دے دی، موت بھی دے دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ موٹی عقل کا آدمی ہے، اسے پتہ کوئی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو فبہت الذی کفر، یہاں پہ وہ کافر جو تھا وہ پریشان ہو گیا، بے بس ہو گیا، اب وہ جواب نہیں دے سکتا تھا۔ اگلی آیت میں واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہاں وہ سب بستی والے مرے ہوئے تھے اور بستی گری ہوئی تھی، اس کے مکانات گرے ہوئے تھے۔ تو آپ کے ذہن میں ایسے ہی خیال آ گیا کہ یا اللہ آپ ان لوگوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام پر موت طاری کر دی۔ جب وہ اٹھے تو پوچھا کتنا عرصہ اس کیفیت میں رہے؟ تو عزیر علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ ظاہر ہے جو آدمی سویا ہوا ہو وہ اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ میں کس حالت میں کتنی دیر رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 100 سال تک موت کی کیفیت میں رہے ہیں، اور 100 سال کے اندر یہ سارا نقشہ بدل چکا ہے، اور اللہ کی قدرت دیکھنی ہے تو آپ اپنا کھانا دیکھیں، اپنا پانی دیکھیں، 100 سال کے بعد بھی وہ اسی طرح ہے، وہ خراب نہیں ہوا۔ لیکن دوسری طرف آپ کی جو سواری ہے، جو گدھا ہے، اسے دیکھیں کہ وہ مرا ہوا ہے، اس کی ہڈیاں بھی بکھری پڑی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے ہی اس گدھے کو دوبارہ زندہ کیا اور بتا دیا کہ ہم نے آپ کو اور آپ کے اس گدھے کو انسانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ آپ کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو یقین نہیں؟ فرمایا اے اللہ مجھے یقین ہے کہ آپ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے، لیکن میں اطمینان قلبی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے کہ 4 مختلف پرندے لے لو، انہیں ٹرینڈ کر لو، اور جب وہ ٹرینڈ ہو جائیں کہ آپ کی آواز پر ہر پرندہ الگ الگ آواز پر آنا شروع ہو جائے، پھر ان 4 کو آپ ذبح کریں، ان کا قیمہ بنا دیں اور مکس کر کے پہاڑوں پر مختلف جگہ پہ رکھ دیں، اور پھر آپ ان کو آواز دیں۔ ثم ادعوہن، آپ ان کو آواز دیں تو یأتینک سعیا، وہ سارا جو قیمہ ہے وہ آپس میں ملے گا، پرندہ تیار ہوگا اور چل کے آپ کے پاس آئے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر کی کہ ہم یوں کر سکتے ہیں۔ آگے چوتھے اور 5ویں رکوع میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بھی ہے، اور وہ اسباب بھی بیان ہوئے ہیں کہ جن کے ذریعے سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ پہلے تو اللہ نے فضیلت بیان فرمائی کہ جس نے 1 روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کیا، اللہ نے مثال دے کے سمجھایا کہ جیسے اس نے زمین میں ایک دانہ بویا ہے، اس سے گندم نکلی ہے اور ایک ہی پودا نکلا، اس پہ 7 سٹے لگے، ہر سٹے میں 100 دانے ہیں، یعنی 1 روپے کے بدلے میں ہم 700 روپے کا ثواب دیتے ہیں۔
لیکن اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صدقہ دینے کے بعد اس فقیر کو اس پر احسان جتلاتا ہے یا اسے تکلیف پہنچاتا ہے تو پھر اس کا اجر نہیں ملتا اس کو، اور اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کسی پر احسان جتا کر یا کسی کو تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ پھر اللہ نے مثال بھی دی، فرمایا جس طرح آدمی کافر ہو تو کافر جتنا مرضی نیک عمل کرے اللہ کے ہاں اس کے لیے ثواب نہیں ہوتا، یا کوئی شخص دکھلاوے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو بھی ثواب نہیں ملتا، تو بالکل اسی طرح احسان جتلانے والا یا تکلیف پہنچانے والا بھی ثواب سے محروم رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ جیسے ایک پتھر ہو، جیسے ماربل ہو، اس پہ مٹی پڑی ہوئی ہو اور آپ اس میں بیج ڈال دیں۔ آپ نے محنت کر لی کہ مٹی میں آپ نے بیج ڈال دیا، لیکن بارش آئی اور اس نے ساری مٹی کو بہا دیا، تو جو صدقہ دینے کے بعد احسان جتلائے گا یا جس کو صدقہ دیا اسے اذیت پہنچائے گا تو سمجھ لو کہ اس نے جو کمایا تھا وہ سارا بارش کے پانی میں ضائع ہو گیا ہے، بہہ گیا ہے۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھو جیسے پہاڑی علاقہ ہو، اس میں آپ نے بیج ڈالا، بارش ہو تو فصل بہت زیادہ، نہ ہو تب بھی فصل ہوتی ہے، یعنی ثواب تو پھر بھی ملے گا، اور اگر بہت زیادہ اخلاص ہوگا تو ثواب بہت زیادہ ملے گا۔ تو اس لیے یہاں یہ بتا دیا گیا کہ احسان نہ جتلانا اور تکلیف نہ پہنچانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نام پہ جو خرچ کرو تو اچھی چیز کو خرچ کیا کرو۔ یہاں عشر کا بھی حکم دیا ہے کہ زمین سے جو فصل نکلے اور جو پھل نکلیں یا سبزیاں نکلیں تو ان کا عشر بھی ادا کرو، اور جو تم اللہ کے نام پہ دو گے وہ عمدہ چیز دیا کرو، گھٹیا چیز نہ دو کہ جسے خود بھی تم لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے نام پہ خرچ کرو گے نا تو شیطان ڈرائے گا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، اتنا پیسہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن یاد رکھو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اس صدقہ دینے پر تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا اور اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ بھی فرما دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کو کہ بعض صحابہ ایسے تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم کافروں کو مال نہیں دیں گے، کیونکہ نفلی صدقہ تو کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے، تو ہم کافر کو نہیں دیں گے، تو وہ شاید اس لالچ میں کہ ہم مسلمان ہو جائیں تو ہمیں بھی صدقہ ملے گا تو وہ اسلام قبول کر لیں۔ اللہ نے فرمایا لیس علیک ھداھم، اس طرح آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت دیں گے، ہدایت اللہ جس کو چاہیں گے اسے عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے فقیر، ایسے غریب جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے کے لیے وقف کر دیا ہے، جس طرح مجاہدین ہیں یا مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہیں یا اساتذہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے، ایسے لوگوں پر مال خرچ کیا کرو۔ جاہل آدمی ان کی حالت، ظاہری حالت کو دیکھ کے سمجھتا ہے کہ بڑے مالدار ہیں، مثلا کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، مانگتے نہیں کسی سے، تو عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مالدار ہیں۔ اللہ کہتا ہے بعض نشانیوں سے تم سمجھ جاؤ گے کہ ان کو ضرورت ہے، تو ایسے لوگوں پر خرچ کیا کرو جو مانگتے نہیں ہیں۔ پھر اس سلسلے میں آخری آیت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اللہ نے فضیلت بیان فرمائی کہ آپ کے پاس 40,000 دینار آئے، 10,000 آپ نے دن میں خرچ کیے، 10,000 رات میں خرچ کیے، 10,000 آپ نے خفیہ خرچ کیے اور 10,000 اعلانیہ خرچ کیے۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو رات میں خرچ کرتے ہیں، دن میں خرچ کرتے ہیں، خفیہ طریقے سے خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ طریقے سے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کو نہ تو آخرت کا کوئی خوف ہوگا اور نہ دنیا کے چھوڑنے کا کوئی غم ہوگا۔ اس سے اگلی آیات میں یعنی 6 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کو بیان فرمایا جو لوگ سودی لین دین کرتے ہیں قیامت کے دن وہ ایسے اٹھیں گے جیسے کوئی پاگل آدمی ہوتا ہے جس پہ جن آ گئے ہوں۔ جس آدمی کے اندر جن حاضر ہو جائیں اسے نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یا میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ سودی لین دین کرنے والا اس حالت میں اٹھے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے سود حرام ہے، وہ آگے سے بحث کرتا ہے، وہ کہتا ہے سود بھی تو تجارت کی طرح ہے،
تو وہ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو وہ اللہ نے جواب دیا کہ جب رب کہہ رہا ہے کہ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے تو تم بحث کرنے والے کون ہوتے ہو؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ سودی مال کو ہم برباد کر دیتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی وقت آتا ہے کہ سودی لین دین کرنے والے کا سایہ سرمایہ بھی برباد ہو جاتا ہے، اور جو صدقہ خیرات کرتا ہے ہم اس کے مال میں برکت عطا کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ سودی کاروبار چھوڑ دو، اگر تم باز نہ آئے، یعنی سودی لین دین نہ چھوڑا، تو پھر اللہ کے ساتھ تمہارا اعلان جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں اگر تم اب سود چھوڑ دیتے ہو تو جو رأس المال ہے، یعنی اصل جو تمہارے پیسے ہیں وہ تمہیں واپس ملیں گے، لیکن سود نہ لو اس کے اوپر۔ اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے کہ تمہارا اتنا ظلم کر دیا جائے کہ سارے پیسے اللہ کے بھی ضائع ہو گئے، نہیں، جو تمہارا اصل سرمایہ ہے وہ تمہیں ملے گا، لیکن اوپر سود نہ لو۔ پھر قرض کی ایک فضیلت اللہ نے بیان فرمائی، جو عموماً ہمارے مسلمان بھائی کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے اگر کسی کو 1,00,000 روپیہ ایک مہینے کے لیے دے دیا، اس نے ایک مہینے میں کاروبار کر لیا یا اپنا کام چلا لیا، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کو تو فائدہ ہو گیا، مجھے نہیں ہوا۔ تو اس پہ اللہ نے بتایا ہے کہ اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک تاریخ طے کر لیتے ہیں، تو حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ اس تاریخ تک روزانہ اتنے پیسہ صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی ایک مہینے کے لیے اگر میں نے 1,00,000 روپیہ کسی کو قرض دیا ہے تو ایک مہینے تک مجھے روزانہ 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر وہ بندہ مجبور ہو گیا، ایک مہینے بعد وہ نہیں دے سکا، اب میں جو اس کو مہلت دے دوں گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اب روزانہ ڈبل پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی دیا 1,00,000 تھا، جو لمٹ طے ہوئی تھی اس وقت تک 1,00,000 کا ثواب ملتا رہے گا، اس کے بعد اگر مہلت دے دیں گے کہ کوئی بات نہیں جب پیسے ہوں پھر دے دینا، تو پھر اب روزانہ 2,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ ہم قرض دیں گے تو ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں، اگر قرض سود پہ دیں گے پھر فائدہ ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں تم دنیا کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، ہم تمہیں آخرت کا فائدہ دے رہے ہیں۔ آگے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ، اور اس میں ایک آیت ہے جو پورے قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے معاملات کے بارے میں ہمیں سمجھایا ہے کہ جب ادھار لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور ایک لکھنے والا تحریر کو لکھے، اور اس کو بھی کہا انصاف کے ساتھ لکھو، اور املا وہ کروائے گا جس نے قرض دینا ہے، جس نے ادھار کیا ہے وہ اقرار نامہ لکھوائے گا، جس نے لینا ہے وہ نہیں لکھوائے گا کہ میں نے فلاں سے اتنے پیسے لینے ہیں، نہیں، جس نے دینے ہیں وہ لکھوائے گا کہ میں نے فلاں کو اتنے پیسے دینے ہیں، فلاں تاریخ تک میں نے دینے ہیں۔ اور اگر جس کے ذمے قرض بنتا ہے وہ بے وقوف ہو، پاگل ہو، وہ نارمل نہ ہو، تو پھر اس کا جو وارث ہوگا، جو ولی ہوگا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لکھوائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ لکھنے کے ساتھ ساتھ 2 گواہ بھی بنا لو، صرف تحریر کافی نہیں بلکہ 2 گواہ بھی ہونے چاہیے، 2 مرد گواہ ہوں۔ اگر 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد ہو جائے اور 2 عورتیں ہو جائیں، تو یہاں سے 1 عورت کی گواہی جو ہے وہ آدھی ہے، تو 2 عورتوں کی گواہی ملا کر 1 مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے۔ اور اللہ نے اس میں حکمت بھی بیان کر دی کہ 1 عورت اگر بھول گئی، اسے یاد نہ رہا، تو دوسری عورت اسے یاد کرا دے گی۔ اب یہاں یہ بھی خیال آتا ہے کہ مرد بھی تو یاد کرا سکتا ہے، تو عورت کیوں یاد کرائے گی؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتوں کی اپنی بولی ہوتی ہے جو مردوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ مرد جو ہے وہ تاریخیں یاد رکھتے ہیں، لیکن عورتیں جو یاد رکھتی ہیں ان سے کہو جی فلاں کی شادی کب ہوئی تھی، وہ کہے گی میرا منا 12 دن کا تھا تب اس کی شادی ہوئی تھی۔ تو یہ عورتوں کی اپنی بولی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 عورتیں گواہ بنا لو تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ادھار لین دین تھوڑا ہو زیادہ ہو اس کو ضرور لکھا کرو، لیکن جو چیز نقد لین دین کر رہے ہو اس کا لکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر قیمتی چیز ہو تو پھر بھی اس کی تحریر لکھنی چاہیے، کیونکہ کل کو ہو سکتا ہے کوئی ایک فریق مکر جائے تو پھر آپ کے پاس کیا ثبوت ہوگا، اس لیے وہ تحریر بھی ہونی چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ گواہوں کو بھی تنگ نہ کرو، لکھنے والے کو بھی تنگ نہ کرو، یعنی جس طرح آج کل ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ جو گواہی دینے عدالت پہنچتا ہے تو واپسی بھی اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، گواہ کو کبھی قتل نہ کرو بلکہ اسے تکلیف تک نہ پہنچاؤ، اور جس نے اسٹامپ لکھا ہے اسے بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔
اگلی آیت میں گروی کا ذکر ہے کہ اگر تم ایسی جگہ پہ ہو جہاں تمہارے پاس لکھنے والا کوئی نہیں، تحریر کون لکھے، کوئی ہے نہیں، اور کوئی وہاں گواہ بھی ایسا نہیں بنا سکتے آپ۔ مثال کے طور پہ آپ سعودیہ گئے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، اور وہاں آپ کے پاس پیسے گم ہو گئے، پیسے نہیں مل رہے، آپ کے ساتھ کوئی اور پاکستانی موجود ہے لیکن اس کو آپ پر اعتبار نہیں ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ ملے نہ ملے، دے یا نہ دے، تو ایسی صورت میں آپ کوئی چیز گروی رکھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے گھڑی اس کے پاس گروی رکھ دی کہ بھائی یہ قیمتی ہے گھڑی، اتنے پیسے کی ہے، میں نے آپ سے اتنے پیسے لیے ہیں، پاکستان پہنچ کر میں آپ کو پیسے دے دوں گا اور یہ گھڑی واپس لے لوں گا، تو اس کو گروی کہتے ہیں۔ جو چیز گروی رکھی جاتی ہے بطور ضمانت ہوتی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہوتا۔ جس طرح آج کل مکانات اور دکانیں لوگ گروی دے دیتے ہیں اور پھر ان پر خود قبضہ کر کے اس کا کرایہ کھاتے ہیں یا خود اس میں رہائش رکھتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ گروی کی جو چیز ہوتی ہے وہ بطور ضمانت ہوتی ہے اور ضمانت والی چیز پر فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، تم جو کچھ اپنی بات کو ظاہر کر رہے ہو یا دل ہی دل میں چھپا کے رکھ رہے ہو، اللہ کو سب کا علم ہے اور اللہ حساب لے گا۔ پھر اللہ کی مرضی ہے معاف کرے، مرضی ہے سزا دے۔ اس پر صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات دل میں ہے اس پر بھی گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، تو پھر کون بچے گا؟ دل میں کوئی نہ کوئی بات تو آ جاتی ہے۔ تو اس پہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے مان لیا، جو اللہ نے کہا ہم نے مان لیا۔ تم یہ کہہ دو، صحابہ نے کہہ دیا سمعنا و اطعنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں اس سے معاف کر دیا ہے کہ دل میں آنے والے جو وسوسے اور خیالات ہیں ان پہ گرفت نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو آخری 2 آیتیں نازل فرمائیں، معراج کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر جو چیزیں ملی تھیں ان میں نمازیں تھیں اور ان میں سورہ فاتحہ تھی، اور سورہ بقرہ کی یہ 2 آخری آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول بھی ایمان لائے، مومن بھی ایمان لائے، سب ایمان لائے، کس پر؟ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور یوں کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچاتے، تو ہمیں یہ دعا بھی سکھائی گئی کہ یوں دعا کیا کرو، اے اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی چیز ہم بھول جائیں تو ہمیں معاف فرما دے، اور ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کو ہم اٹھا نہ سکیں، جیسا بوجھ پہلی امتوں پر تھا، یعنی ان پر احکام بڑے سخت تھے، اے اللہ ہم پر ایسے احکام نہ بھیجنا۔ اور پھر اللہ سے یہ دعا کرتے رہا کرو، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے، ہم پر رحم کر دے، تو ہی ہمارا آقا ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، اور ہمیں کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، ان کی فضیلت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیات کی تلاوت کر لے گا تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گی، گویا کہ اسے تہجد پڑھ لی۔ سورہ آل عمران کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، الف لام میم، اس پہ ہم پہلے پارے میں بحث کر چکے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہر چیز کو تھامنے والا اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر سچی کتاب قرآن مجید نازل کی، تورات اور انجیل بھی ہم نے نازل کی تھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پر تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ ہی نے تمہاری شکلیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں بنائی ہیں، کیف یشاء، جیسے رب نے چاہا ویسی شکلیں بنائی۔ یہ آیت ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کسی انسان کی شکل پر اعتراض نہ کیجیے، اس کے قد پر، اس کے رنگ پر، اس کے نقش پر کبھی اعتراض نہ کیجیے۔ خاص طور پر جب لوگ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو واپسی پر تبصرے کرتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شکلیں انسان خود نہیں بناتا، شکلیں اللہ نے بنائی ہیں۔ تو جب کوئی کسی کی شکل پہ اعتراض کرتا ہے تو گویا وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی قرآن مجید، اور اس میں آیات 2 قسم کی ہیں، آیات محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور آیات محکمات وہ ہوتی ہیں جس کا ترجمہ بھی معلوم ہو اور اس کی مراد کیا ہے، یعنی اس سے مقصود کیا ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی معلوم ہونی چاہیے۔ اور آیات متشابہات وہ ہوتی ہیں جن کا ترجمہ معلوم ہو، حقیقت معلوم نہ ہو، یا حروف مقطعات جن کا نہ ترجمہ معلوم ہے نہ حقیقت معلوم ہے۔
اللہ فرماتے ہیں جو منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ آیات متشابہات پر بحث شروع کر دیتے ہیں، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں، صحیح علم والے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں اس کا ترجمہ آئے یا نہ آئے یہ ہمارے اللہ کا کلام ہے، ہمیں کسی کا ترجمہ آئے حقیقت معلوم نہ ہو تو تب بھی ہم کہیں گے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یوں بھی دعا مانگا کرو کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہدایت دینے کے بعد اب ہمیں گمراہ نہ کرنا اور اپنی جناب سے ہم پر رحمتیں نازل کرنا۔ جو کافر لوگ ہیں قیامت کے دن نہ ان کی اولاد ان کے کام آئے گی، نہ ان کا مال ان کے کام آئے گا، بلکہ یہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں کو مختلف چیزیں پسند ہوتی ہیں، ہر ایک اپنا مزاج ہے، بعض لوگوں کو عورتیں پسند ہیں، بعض کو بیٹے پسند ہیں، اور بعض کو سونا چاندی کے ڈھیر پسند ہے، بعض کو گھوڑے پسند ہوتے ہیں، بعض کو مویشی پسند ہوتے ہیں، بعض کو کھیتی باڑی پسند ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ سب چیزیں دنیا کی چیزیں ہیں۔ نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے پوچھئے کیا ان سے بہتر چیزیں بتاؤں میں تمہیں جو ان کو دی جائیں گی؟ وہ متقی لوگ ہوں گے جن کو رب کے ہاں جنت ملے گی جہاں نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ یہ اس میں رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ان کو ملیں گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ملے گی۔ اور فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جو متقی ہوں گے کون ہیں؟ جو یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یا اللہ ہم ان کو پہچانیں گے کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں الصابرین، یہ بڑے صبر کرنے والے ہوں گے، سچ بولنے والے ہوں گے، فرما برداری کرنے والے ہوں گے، اور خرچ کرنے والے ہوں گے، اور سحری میں اٹھ کر استغفار کرنے والے ہوں گے۔ دو یہودی عالم جو مدینہ سے گزر رہے تھے آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ لگتا ہے کہ یہ وہی بستی ہے جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، آخری نبی جو تشریف لائیں گے، لگتا ہے وہی بستی۔ انہوں نے کہا چلو تحقیق کرتے ہیں۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی بزرگ شخصیت؟ تو کسی نے بتایا کہ یہاں ایک بزرگ شخصیت ہے جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں ان کے پاس لے جاؤ۔ تو وہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس، تو پہلے چہرہ دیکھا تو آپس میں کہنے لگے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ تو اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری، اور نبی علیہ السلام نے ان کو یہ آیت سنائی کہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور قیامت تک اللہ کے نزدیک اب اسلام ہی دین ہے، کوئی اور دین اللہ کے ہاں اب قابل قبول نہیں ہے۔ اب قیامت تک اسلام ہی کو بطور دین قبول کیا جائے گا۔ اسی پارے کے آخر میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی اسلام چھوڑ کر کسی اور دین پہ چلے گا تو اللہ اسے ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کافر لوگ آپ سے جھگڑتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ کا فرما بردار ہوں، میرا کلمہ پڑھنے والے بھی اللہ کے فرما بردار ہیں، اور ان سے کہیے اہل کتاب سے بھی اور جو امی ہیں یعنی ان پڑھ لوگ یہ جو مکہ والے، ان سے بھی پوچھئے اسلمتم، کیا تم بھی اللہ کے فرما بردار بنتے ہو؟ اگر یہ اللہ کے فرما بردار بنیں گے تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر یہ انکار کریں گے کہ ہم مسلمان نہیں ہوتے تو پھر آپ کا نقصان کوئی نہیں، آپ کے ذمے صرف تبلیغ ہے، منوانا آپ کے ذمے نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں بعض کافر ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو قتل کرتے ہیں، ان کے دنیا کے اعمال بھی برباد ہیں، آخرت کے اعمال بھی برباد ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو تھوڑا سا کتاب کا علم ملا ہے، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ تمہارے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے، تو یہ منہ پھیر لیتے ہیں، اس طرف نہیں آتے، اور یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے جہنم میں نہیں جانا، اگر گئے بھی تو چند دنوں کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے۔ ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈالا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ پورا پورا ملے گا، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ٹولیاں بنا کر، جماعتیں بنا کر ان کے ذمے کام لگایا کہ خندق کھودو، تو ایک موقع ایسا آیا جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کے حصے میں جو جگہ آئی تھی وہاں چٹان آ گئی، وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا گیا، تو آپ نے کدال لے کے مارا، تو 3 مرتبہ آپ نے ضرب لگائی، تو تینوں مرتبہ چنگاریاں نکلی۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو شام فتح ہو گیا، مبارک ہو روم فتح ہو گیا، مبارک ہو فارس فتح ہو گیا۔ یہ اس طرح آپ نے 3 مرتبہ جب فرمایا
تو صحابہ نے تو مان لیا، لیکن کچھ منافق لوگ تھے جنہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اتنا کام کر رہے ہیں کہ کھانے کو روٹی نہیں مل رہی ان کو، اور خواب دیکھ رہے ہیں اس زمانے کی سپر پاور کے فتح ہونے کے۔ اس پہ اللہ نے یہ آیت اتاری کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ آپ کہیے اللہم مالک الملک، اللہ ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر فرمایا اے اللہ، رات کو دن میں آپ داخل کرتے ہیں، یعنی دن کو بڑا کر دیتے ہیں، اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، یعنی رات کو بڑا کر دیتے ہیں، اور مردہ میں سے زندہ نکالنا، یعنی انڈے میں سے زندہ چوزہ، یہ آپ ہی کرتے ہیں، اور کبھی زندہ میں سے مردہ نکالتے ہیں، یعنی مرغی سے مردہ انڈا نکلتا ہے، اور آپ جس کو چاہیں بغیر حساب کے رزق عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ کافروں کو دوست نہیں بنانا، دوست رکھو ایمان والوں کو، کافروں سے دوستی نہ کرو۔ اب بعض ہمارے بھائی یہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ جی جب کافروں سے دوستی نہیں تو کیا کافروں کے ساتھ کاروبار نہ کریں یا ان کے ساتھ نہ رہیں؟ یاد رکھیے گا، یہاں جس دوستی سے منع کیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں موالات، یعنی کسی کافر کو اپنا جگری یار نہ بناؤ کہ تم اسے اپنے ملکوں کے یا اپنے دین کے راز دینا شروع کر دو، ایسا دوست نہیں بنانا۔ ہاں کاروبار کرنا ہے جائز ہے، اسی طرح کسی کافر کی خیرخواہی کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم روڈ پہ جا رہے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہے تو ہم نہیں پوچھیں گے کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ہم اسے اٹھا کر فوری طور پہ ہسپتال پہنچائیں گے، یہ اس کی خیرخواہی ہے۔ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، خیرخواہی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کافر طاقتور ہو اور اس سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اوپر سے اسے دوستی لگائی جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن یہاں جو منع کیا گیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دل میں کافر کی محبت آ جائے، اور اتنی آ جائے کہ اپنے دین کے راز یا اپنے ملکی راز اس کو دینا شروع کر دیں، ایسی دوستی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہیے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس دعوے کی دلیل یہ بناؤ کہ تم میرا اتباع کرو، میری سنت پر چلو۔ اگر میری سنت پہ نہیں چل رہے تو تمہیں اللہ سے محبت نہیں، اور اگر میری سنت پہ چلو گے تو پھر تمہیں یہ دعویٰ نہیں کرنا پڑے گا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جو نبی کی سنت پہ چلے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہاں آگے حضرت مریم کی جو ہے وہ پیدائش کا ذکر ہے، اور یہاں پر حضرت زکریا کا بھی ذکر ہے، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کا بھی ذکر ہے، پھر حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ یہ 2 رکوع میں تفصیل آ رہی ہے۔ اس میں سمجھ لیجئے کہ حضرت مریم جو تھی ان کے والد کا نام حضرت عمران تھا، اور وہ بیت المقدس کے امام تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت مریم کی والدہ حاملہ تھی، حمل سے تھی، تو انہوں نے یہ منت مانی کہ اے اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی باپ کی طرح وہ بھی بیت المقدس کی امامت کرے گا۔ لیکن جب پیدا ہوئی تو بیٹی ہوئی تو آپ پریشان ہو گئی کہ یا اللہ میں نے تو منت مانی تھی کہ بیٹا ہوگا، یہ تو بیٹی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جو بیٹی ہم نے دی ہے نا، اس بیٹی کا مقابلہ وہ بیٹا نہیں کر سکتا جو آپ مانگ رہی تھی۔ تو اللہ نے بیٹی دے دی، تو پھر والدہ نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اے اللہ اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں کہ شیطان سے ان کی حفاظت کر لیجئے۔ اب ایک مسئلہ پھر یہ آ گیا کہ جتنے نمازی تھے بیت المقدس کے، وہ کہنے لگے کہ ہم اس بیٹی کی پرورش کریں گے، ہر بندہ چاہے مجھے دے دو، میرے امام کی بیٹی ہے، میں اس کی تربیت کروں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ حضرت مریم کے خالو تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرا حق زیادہ بنتا ہے کیونکہ میں خالو ہوں، میری بیوی اس کی خالہ ہے اور خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، لہٰذا مجھے دے دو۔ لیکن لوگ نہیں مان رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی حضرت زکریا علیہ السلام پر کہ ان سب سے کہیے کہ آؤ دریا کے کنارے پہ جاتے ہیں، اور ہر شخص اپنی ایک قلم بنائے گا اور اس قلم کو دریا میں ڈالے گا، جس کی قلم بہہ گئی سمجھ لو وہ اس گیم سے آؤٹ ہو گیا، اور جس کی قلم مخالف سمت میں چل پڑی جدھر سے پانی آ رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اس کے حق میں۔ تو سب نمازی وہاں پہنچے، قلمیں ڈالی تو سب کی قلمیں بہہ گئی، زکریا علیہ السلام کی قلم الٹی سمت میں چل پڑی جدھر سے پانی آ رہا تھا۔ تو سب مان گئے کہ اللہ کا فیصلہ حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں۔ آپ نے ان کی تربیت شروع کر دی،
مسجد کے حجرے میں رکھا ہوا تھا، تربیت کر رہے تھے۔ جب باہر تشریف لے جاتے تو حجرے کا باہر سے تالا لگا دیتے تھے کہ بچی ہے کہیں باہر نکل کے گم نہ ہو جائے یا کوئی اور آ کے شرارت نہ کر جائے، کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب آپ واپس آتے تالا کھولتے تو حیران ہو جاتے کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوتے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اے مریم انا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو جب زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم کو بے موسم پھل دیے ہیں اور ان کے پاس اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، تو انہوں نے پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بھی بیٹا عطا کر دے۔ حالانکہ یہ موسم نہیں ہے کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی میری بانجھ ہو چکی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا، فرشتوں کو بھیجا کہ اللہ خوشخبری سناتا ہے کہ آپ کا بیٹا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ اللہ کا رسول بھی بنے گا۔ اب زکریا علیہ السلام نے فوراً سوال کر دیا یا اللہ بیٹا کیسے ہوگا؟ یعنی اللہ کی قدرت پہ شک نہیں بلکہ کیفیت پوچھنا چاہتے تھے کہ یوں ہی ہم میاں بیوی بوڑھے رہیں گے تو بیٹا ہوگا، یا آپ ہمیں جوان کر دیں گے تو پھر بیٹا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو ایسے ہی دے دیتا ہے، اللہ محتاج نہیں ہے کہ جوان کر کے پھر بیٹا دے گا۔ تو زکریا علیہ السلام نے کہا اللہ کو نشانی بتا دے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ میری بیوی حاملہ ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب آپ لوگوں سے بات نہ کر سکیں، یعنی زبان نہ چلے، 3 دن مسلسل ایسے ہوگا کہ آپ دنیا کی بات کرنا چاہیں گے تو زبان نہیں چلے گی، تو سمجھ لینا کہ آپ کی بیوی حاملہ ہو گئی۔ پھر فرشتے آئے حضرت مریم کے پاس، ان کو بھی خوشخبریاں سنائیں اور ان کی تعریف بھی کی کہ ان اللہ اصطفیٰ کی، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو پاک صاف رکھا ہے اور تمام جہانوں کی عورتوں پر اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے، لہٰذا اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کیجئے، سجدہ بھی کیجئے، رکوع بھی کیجئے۔ اب یہ واقعہ بیان کر کے اللہ فرما رہے ہیں ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی ہیں، کیونکہ جب وہ جھگڑ رہے تھے آپ تو وہاں نہیں تھے، اور جب وہ کلمے ڈال رہے تھے دریا میں آپ وہاں نہیں تھے، تو یہ تو آپ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو آپ سے پہلے کا واقعہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے بتایا ہے، وحی کے ذریعے آپ کو خبر دی۔ اب پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت مریم کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے آ کے خوشخبری سنائی کہ آپ کا بیٹا ہوگا، خالصتاً اللہ کے حکم سے ہوگا، اس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا۔ مسیح کا معنی مردوں کو زندہ کرنے والا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ عیسیٰ آپ کا نام ہوگا، آپ کی والدہ کا نام مریم، دنیا اور آخرت میں آپ بڑے عزت والے ہوں گے اور اللہ کے قریبی لوگوں میں ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، ماں کی گود میں بھی آپ بات کریں گے اور بڑھاپے میں بھی آپ بات کریں گے۔ یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بڑھاپے میں ہر بندہ بولتا ہے تو معجزہ کیسے ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جوانی میں ہی یہودی کہتے ہیں ہم نے قتل کر دیا، عیسائی کہتے ہیں کہ سولی پہ لٹکا دیا، آگے 6 پارے میں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا نہ انہیں سولی پہ لٹکایا گیا، ولیکن شبہ لہم، ان کا ایک ہم شکل تھا، اس کو انہوں نے قتل کیا تھا اور ہم نے ان کو زندہ اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ، اب جوانی میں اٹھا لیے گئے تو بڑھاپا تو آپ پہ آیا نہیں اور آپ نے ابھی تک بات نہیں کی۔ تو یہ قرآن کی آیت اگر یہ مان لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں یا وہ قتل ہو گئے ہیں، جس طرح قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے تھے اور بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ تبھی موت ان کو آئی تھی، تو اگر یہ بات مان لی جائے تو قرآن کی اس آیت کا کیا کریں گے کہ وکہلا، آپ بڑھاپے میں بات کریں گے؟ تو یہ قرآن کریم کے مطابق عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، قرب قیامت میں آپ تشریف لائیں گے جب دجال آئے گا، اس دجال کو قتل عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام خلیفۃ الرسول ہوں گے، پوری دنیا کے امیر المومنین بنیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، تقریباً 45 سال آپ مزید دنیا میں رہیں گے، پھر آپ پہ جو بڑھاپا آئے گا تو اس میں آپ باتیں بھی کریں گے۔ یہ آپ کا معجزہ ہوگا کہ آپ آئے بہت پہلے تھے اور بڑھاپا اب آپ پہ آ رہا ہے، اس لیے کہ آپ کو زندہ آسمانوں پہ رکھا گیا تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے کئی معجزات ہوں گے، ان میں سے ایک معجزہ یہ ہوگا کہ مٹی لے کر اس سے پرندہ بنائیں گے اور اس پہ پھونک ماریں گے تو پرندہ بن کے اڑ جائے گا، اور اسی طرح
جو پیدائشی طور پر نابینا ہوگا اس پر ہاتھ پھیریں گے تو اس کی بینائی واپس آ جائے گی، یا کوئی کوڑ کا مریض ہوگا ہاتھ پھیریں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا، یا آپ مردے کے پاس جا کے کہیں گے، یعنی قبر کے پاس جا کے کہیں گے قم باذن اللہ، اٹھو، تو قبر پھٹے گی، مردہ زندہ ہو کے باہر آ جائے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک معجزہ یہ بھی ہوگا کہ تم جو گھروں سے کھا کے آئے ہو میں تمہیں بتا دوں گا کہ یہ کھا کے آئے ہو اور یہ چیز تم نے ابھی رکھی ہوئی ہے، یعنی جو چھوڑ کے آئے وہ بھی بتا دوں گا، جو کھایا ہے وہ بھی بتا دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سب کو یہ تبلیغ کی تھی کہ میرا رب اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو۔ جب محسوس ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اب دشمن جو ہے وہ میرے قتل کے درپے ہو چکا ہے، تو آپ گھر میں تھے، تو آپ نے اپنے حواریوں سے کہا کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے گا؟ حواریوں نے کہا ہم کریں گے۔ آپ نے ایک آدمی سے کہا کہ تم باہر نکلو گے تو تمہارا چہرہ اللہ میرے چہرے جیسا کر دے گا، لوگ تمہیں عیسیٰ سمجھ کے قتل کر دیں گے اور مجھے اللہ بچا لیں گے، تو اس لیے یہ قربانی دو تو پھر جنت میں تم ہمارے ساتھ ہو۔ تو اس پر پھر یہودیوں نے تو ارادہ کیا تھا قتل کرنے کا، یعنی سازش کی تھی، پورے گھر کو محاصرہ کر لیا تھا، اور اللہ کہتے ہیں وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بچانے کا ارادہ کیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ ہی کی تدبیر تو کامیاب ہوا کرتی ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جب گھبرا رہے تھے کہ یا اللہ یہ تو سارے باہر آ گئے ہیں اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، آپ کو تبھی موت آئے گی، اور یہ قتل نہیں کر سکے، انی متوفیک، میں آپ کو تبھی موت دوں گا۔ یا اللہ تبھی موت کیسے آئے گی؟ حالات تو قتل کے بنے ہوئے، اللہ ورافعک الیہ، میں اپنی طرف آپ کو زندہ اٹھا لوں گا اور کافروں سے آپ کو بچا لوں گا، اور بعد میں آپ پر پھر تبھی موت آئے گی۔ بعض لوگ یہاں یہ کہتے ہیں کہ جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ آپ پر موت آ گئی اور پھر آپ کو اٹھا لیا گیا۔ بھائی اگر موت آ گئی پھر اٹھانے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر مقصد کیا ہے؟ وہ تو تب ہے کہ دشمن سے بچانا ہے، تو اللہ نے فرمایا آپ کو میں زندہ اٹھا لوں گا اور آپ کو قتل نہیں ہونے دوں گا، بلکہ آپ پر تبھی موت آئے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا آگے ایک ذکر آ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، چونکہ عیسائی کہتے تھے آپ اللہ کے بیٹے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نظر میں ایسے ہی ہیں جیسے آدم علیہ السلام، کہ آدم علیہ السلام بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر ماں کے پیدا ہوئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ پھر کچھ عیسائی آئے تھے نجران سے، نبی علیہ السلام سے بحث و مباحثہ ہوا، بہرحال مباہلے کی دعوت دی گئی، آؤ مباہلہ کرتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم خود آتے ہیں تم بھی آؤ، پھر مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم یوں دعا کریں گے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو عیسائیوں نے بیٹھ کے جب مشورہ کیا آپس میں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اللہ کے نبی ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں مباہلے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ حالانکہ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے، حضرت فاطمہ بھی آپ کے ساتھ تھی، حضرت علی بھی آپ کے ساتھ تھے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم یہ آپ کے ساتھ تھے، لیکن وہ مقابلے پر نہیں آئے۔ پھر انہوں نے صلح اس بات پہ کر لی تھی کہ ہم ایمان بھی نہیں لاتے اور لڑتے بھی نہیں، ہم آپ کو سالانہ جزیہ دیا کریں گے، یعنی ٹیکس دے دیا کریں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ آؤ ایک ایسی بات پر ہم صلح کرتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ صلح ہمیشہ ایسی چیز پہ ہوا کرتی ہے جو دونوں فریقوں کے درمیان مشترک ہو۔ وہ کیا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی ہم رب نہیں سمجھیں گے۔ اگر یہ صلح کریں ٹھیک، نہیں کرتے تو آپ کہہ دیں ہم تو مسلمان ہیں بھائی، ہم تو توحید نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں سے کہا کہ تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وہ کہتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب پر تھے، اور عیسائی کہتے تھے ہمارے مذہب پر تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو کتابیں دی گئی ہیں وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں دی گئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے کے ہیں، تو تم ان کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو مسلمان تھے اور حنیف تھے، یعنی ہر باطل سے منہ موڑ کر سیدھے راستے پر چلنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین لوگ وہ ہیں جو آپ کے زمانے میں آپ کا اتباع کرتے تھے، اور پھر اس زمانے میں یہ جو نبی ہیں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا کلمہ پڑھنے والے جو مسلمان ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ حق کو چھپاتے کیوں ہو؟ حق اور باطل کو مکس کیوں کرتے ہو باوجود علم رکھنے کے؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہودیوں نے ایک چال چلی تھی
کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم صبح جا کر مسلمان ہو جاؤ اور سارا دن ان کے ساتھ رہو اور شام کو دوبارہ کافر ہو جانا، یعنی ان کے مذہب کا انکار کر دینا، اس لیے کہ مسلمان تم سے پوچھیں گے کہ تم صبح مسلمان ہوئے تھے، سارا دن ہمارے ساتھ رہے، اب تمہیں کیا ہو گیا کہ تم دوبارہ اپنے مذہب میں چلے گئے؟ تو تم کہہ دینا کہ سارا دن تمہارے ساتھ رہ کے تمہارے مذہب کو دیکھا ہے، تمہارے مذہب میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اس لیے ہم واپس آ گئے تاکہ تمہیں دیکھ کر کچھ اور مسلمان جو ابھی کمزور ایمان والے ہیں یا ابتدائی ایمان والے ہیں وہ بھی اسلام کو چھوڑ دیں۔ اس طرح کی وہ چال چلتے تھے۔ پھر اللہ نے اہل کتاب کی ایک دو باتوں کو اور بیان فرمایا۔ ایک تو یہ کہ فرمایا بعض اہل کتاب ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ڈھیروں سونا بطور امانت رکھ دیں تو وہ اتنے دیانت دار ہیں کہ جب آپ مانگیں گے تو آپ کو واپس کر دیں، لیکن انہی میں بعض ایسے بددیانت بھی ہیں کہ 1 دینار بھی اگر آپ رکھیں گے تو وہ واپس نہیں کریں گے جب تک آپ ان کے سر پہ کھڑے نہیں رہیں گے، یعنی آپ کہیں میں نہیں جاتا جب تک میرے پیسے نہیں دیتے، تو اس وقت تب وہ تنگ آ کے دیں گے۔ پھر جب لوگ ان سے کہتے ہیں کہ تم ان غریبوں کا مال کیوں مار جاتے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ ان پڑھوں کا مال لینے میں ہمیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ان پڑھ سے مال قبضہ کر لیں، چھین لیں، لے لیں، دبا جائیں تو ہم پہ کوئی گناہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے وعدے کو بیچ دیتے ہیں، قسموں کو توڑ دیتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، نظر کرم نہیں کرے گا، ان کو دردناک عذاب دے گا۔ ان یہودیوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو کتاب پڑھتے پڑھتے یلوون السنتہم، اپنی زبان کو یعنی اپنے لہجے کو، اپنا سٹائل ایسا بنائیں گے کہ تم سمجھو کہ کتاب سے پڑھ رہا ہے حالانکہ وہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوتا، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس کو اللہ کتاب دے، اسے نبوت دے، اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کی بجائے میری عبادت کرو، یعنی کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑو میری عبادت کرو، کسی نبی نے نہیں کہا اور نہ فرشتوں نے کہا۔ یہاں ایک وعدے کا ذکر ہے جو عالم ارواح میں اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں کتاب دوں گا، نبوت دوں گا، پھر میرا آخری رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا، تو تمہارا کام یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ تو کیا تم اقرار کرتے ہو؟ تو 1.25 لاکھ نبیوں نے عالم ارواح میں اقرار کیا تھا کہ اے اللہ آپ کے لاڈلے رسول جب آئیں گے تو ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں بتایا کہ جو لوگ کفر اختیار کر لیتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، دوبارہ ایمان کی طرف نہیں آتے، تو اگر ان کی موت کفر کی حالت میں آ گئی تو وہ یہ چاہیں گے کہ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، کہ زمین سونے سے بھر کے ہم فدیہ دے دیں، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ تو اللہ کہتا ہے اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا اور ان کا فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔